ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآن مجید کی کسی ایک صورت مبارکہ، اس کا تعارف، اس کے فضائل، اس کے پس منظر کو بیان کیا جاتا ہے، اور مزید اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں سے چند منتخب آیات مبارکہ جن کا ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے، انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت مبارکہ کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارا یہ درس بالترتیب صورتوں پر جاری ہے، اور یہ سلسلہ 25ویں پارے کے سورۃ الدخان تک پہنچا ہے۔ آج ہم سورہ دخان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی کئی صورتیں مکی ہیں اور کئی صورتیں مدنی ہیں، بلکہ کثرت کے ساتھ جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں جن کی تعداد 86 ہے، اور بقیہ صورتیں وہ مدنی ہیں جن کی تعداد 28 ہے۔ یہ سورہ دخان بھی مکی صورت ہے، اور دخان یہ عربی کے اندر یہ دھوئیں کو کہا جاتا ہے، یہ جو دھواں اڑتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں چونکہ یہ کلمہ، یہ لفظ مذکور ہے، اور اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ دخان ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ دخان کے حوالے سے بہت سی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ حامیم دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ رات میں سورہ دخان پڑھیں، یہ فضیلت حاصل ہو۔ اچھا، جمعۃ المبارک کو بطور خاص اس کی فضیلت کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کی رات سے مراد یعنی شب جمعہ، یعنی جمعرات کا دن گزرا، اب رات آئی، آگے اگلا دن وہ جمعے کا دن آ رہا ہے، اور یہ جو رات گزر رہی یہ شب جمعہ۔ ایک اور حدیث میں جس میں دن کے حوالے سے بھی فضیلت کو بیان کیا گیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں سورہ حامیم دخان پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو جمعہ کے دن میرے محترم ناظرین اکرام، جمعہ، شب جمعہ ہو یا جمعے کا دن آئے، یہ مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، ان میں ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں، ذکر بھی کریں، اور خاص جو صورتیں جیسے سورہ کہف ہے، سورہ کہف کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک نور ہوگا اس سے اور خانہ کعبہ تک ایک نور پھیل جائے گا، پڑھنے والے سے لے کر اور خانہ کعبہ تک۔ سبحان اللہ۔
تو یہ وہ بھی پڑھیے، سورہ کہف پڑھیے، سورہ دخان بھی پڑھیے، اور ٹائم پیریڈ فضیلت کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی رات میں کسی وقت پڑھ لے، فجر کے بعد جمعے کے دن پڑھ لے، جمعے کے بعد پڑھ لے، جمعے سے قبل پڑھ لے، سبحان اللہ ثواب ہی ثواب ملے گا۔ سورہ دخان چونکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کے عام طور پر جو اورال مضامین ہیں اس پر اگر ہم گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو ان کے اندر بکثرت آخرت کے حوالے سے، یعنی توحید، رسالت، یہ ابتدائی احکامات، اور ابتدائی ان کی طرف ایک جو تبلیغ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں، موت ہے، موت کے بعد، مرنے کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے، یہ سب چیزیں مکی صورتوں کے عام مضامین میں شامل ہے۔ اور اس کے اندر بھی قیامت کے دن کے بعد قیامت کے اٹھائے جانے کو، قبروں سے نکالنے کو، یہ سارے مضامین اس سورہ مبارکہ میں بھی موجود ہیں۔ اس سورت کے ابتدا میں ہی اللہ پاک نے ایک خاص برکت والی رات کا ذکر فرمایا ہے، تو اسی سے ہی اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو یہاں پر ارشاد فرمایا لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات، اب یہ برکت والی رات کون سی رات ہے؟ اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد یہ شب قدر ہے، شب قدر ہے، اور اس کا قرینہ اور اس کی دلیل جو بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ چونکہ یہاں پر قرآن کے نزول کا بیان ہے، اور اللہ پاک نے جو قرآن کو نازل کیا ہے وہ رمضان المبارک اور لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا، یعنی قرآن 23 سال کے عرصے میں تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا، نازل کیا گیا، لیکن یک بارگی جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا ہے تو وہ قرآن شب قدر کو آیا ہے، یعنی وہ ایک ساتھ ہی نازل ہوا ہے، اور وہ لیلۃ القدر۔ تو اس رات سے مراد وہ برکت والی رات، یعنی شب قدر، لیلۃ القدر، یہ مراد ہے۔ اور ایک مراد اس سے یہ بھی لیا گیا کہ اس سے مراد شب برات ہے، شب برات ہے، بعض مفسرین نے بھی اسے ذکر فرمایا، کیونکہ آگے اسی کا ایک قرینہ بھی ہے، اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ اور اس شب برات یعنی ایک سال میں جو کچھ کام حکمت والے ہونے والے ہیں، موت ہے، زندگی ہے، رزق ہے، دیگر یہ ساری تقسیم، تو یہ فیصلے اللہ پاک نے تو مقدر فرمایا ہوا ہے اور فیصلہ فرما چکا ہے، اب یہ فرشتوں کو سپرد ہو جاتے ہیں، یہ فرشتوں کو سپرد ہو جاتے گئے، اور پورے سال کے وہ کام ان کے سپرد ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے گئے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ 15 شعبان کو یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اور شب قدر کو فرشتوں کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ تو مختلف یہ اقوال موجود ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں نصف شعبان المعظم یہ بھی باقاعدہ وہ برکت والی اور رحمتوں والی وہ رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کا بھی باقاعدہ ثبوت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں بقیع پاک میں آپ تشریف لے کر گئے، وہ شب برات ہی تو تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے جاتے ہیں، مرنے والے تمام انسان لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں، اور کئی ایسی روایتیں جہاں روزے کی خاص طور پر فضیلتوں کو بیان کیا گیا۔ تو اس لیے شب برات سے بھی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ آج کچھ لوگ تو نیکی کی طرف آتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس چیز سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں۔ عبادت کی اصل آپ کو ہر چیز کی اصل کہاں سے تلاش کرنی ہے؟ اس کا مکلف تو نہیں بنایا اللہ پاک نے، لیکن ایک خاص رات ہے، اور مفسرین اسے
بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کی اس رات سے مراد شب برات بھی ہے، اور پھر لوگ اگر اس میں آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو ان کو کیوں اس چیز سے منع کیا جاتا ہے؟ تو لہذا جو لوگ یہ نیکی کی طرف آ رہے ہیں انہیں ضرور آنا چاہیے اور بلانا چاہیے۔ ہمیں نیکی کے کام کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے، روکنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ آئیے مزید بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف، اور بالخصوص سورہ دخان کو کس وجہ سے یہ جو دخان کہا گیا، میں نے عرض کیا تھا، یاد رہے کہ دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں، اور یہاں پر جو بطور خاص یہ ذکر ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کو ایمان، اسلام اور توحید اور رسالت کی طرف بلایا تو وہ لوگ آپ کے انکاری ہوئے اور انہوں نے آپ کی بات کو نہ مانا، آپ اور الٹا مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانا شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پر ان کے خلاف یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں بھی قحط سالی میں مبتلا فرما دے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 7 سال وہ قحط میں پڑے رہے، ان پر بھی یہ قحط ہو جائے۔ اب ایسا ہی ہوا، ان پر ایک قحط والی کیفیات ہو گئی، زمینیں بنجر ہو گئی، کھانے پینے کو کچھ نہیں، یہاں تک کہ یہ مردار کھانے کے لیے تیار ہو گئے اور مردار کھاتے رہے۔ اور دھواں کیوں کہا کہ یہ جب آسمانوں کی طرف نظر اٹھاتے تو بھی انہیں دھندلا دھوئیں کی طرح نظر آتا، زمین پوری چکے ہریالی تھی نہیں تو گرد غبار مٹی تو وہ بھی دھواں انہیں نظر آتا، تو اس لیے ان کو یہ دھوئیں کا بطور خاص جو ذکر ہوا۔ اور یہاں پر یہ ایک اور دھوئیں کا بھی ذکر ہے، اور مفسرین نے وہ بھی مراد لیا ہے، فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ یاد رکھیں کہ قیامت، قرب قیامت میں ایک جو علامت ہے، کوئی عظیم علامت، ایک بڑی علامت، وہ ہے دھوئیں کا ظاہر ہونا، یعنی زمین و آسمان ہر طرف ایک دھواں پھیل جائے گا، اور یہ 40 دن تک یہ کیفیت رہے گی، یہ قیامت کی جو نشانی۔ اور اس کے لیے کہا کہ ایمان والوں کے لیے تو وہ ایک ایسا ہوگا جیسے نارمل نزلہ زکام کی کیفیت ہے، لیکن کفار کے لیے وہ ایسا دردناک ہوگا، ان کے کانوں سے، نتنوں سے، منہوں سے ایسا دھواں نکل رہا ہوگا، اور ہر طرف وہ دھواں ہی دھواں رہے گا، اور یہ 40 دن دھوئیں کا ظاہر ہونا یہ بھی ایک علامت قیامت کے قرب میں جو ظاہر ہوگی، اور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت دھوئیں کا ظاہر ہونا، اسے بھی بیان فرمایا گیا۔ اور کفار اس کیفیت میں ایسے مدہوش ہو جائیں گے، پاگل پن جیسے ان پر طاری ہوگا، اور اس دھوئیں کا وہ ظاہر ہونا، تو دھواں یہ قرب قیامت کی ایک علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کئی قیامت کی علامات میں سے جو علامتوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کے اوپر ایک مومنین کے لیے اس میں بھی بڑی وہ نرمی ہے، مومنین کے لیے سہل پن ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے گا۔ دجال کا ظاہر ہونا لیکن ایمان والوں کو پتہ چل جائے گا، وہ اس کی پیشانی میں وہ لکھا ہوا دیکھ لیں گے کہ یہ کاف فا را لکھا ہوا ہے، یعنی یہ کافر ہے، تو وہ اس کے اوپر کوئی کسی طرح کا یقین نہیں کریں گے۔ شرط یہی ہے کہ ایمان کی کیفیت حالت ہو۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں جو زندگی عطا فرمائی ہے اسی پر ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ مزید آگے کچھ آیات مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کفار کی جب موت ہوتی ہے، کفار جب مرتے ہیں، اور بطور خاص یہاں پر فرعون اور اس کی قوم کا ذکر ہوا، اور کہا گیا کہ ان کے اس ہلاکت اور مرنے پر زمین اور آسمان والے نہیں روئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ آسمان اور زمین کے رونے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آسمان روتا ہے، زمین روتی، یہ کس پر روتے ہیں اور کس پر نہیں روتے؟ کفار پر نہیں روتے بالکل بھی۔ مومن کے لیے کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو زمین بھی اس پر روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہر مومن کے لیے 2 دروازے ہیں آسمانوں کی طرف جو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک سے اس کا رزق اترتا ہے
اور دوسرے سے اس کے اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں دروازے، یہ جب بندہ مرتا ہے تو یہ ظاہر منقطع ہو جاتے ہیں یہ سلسلے، تو وہ روتے ہیں۔ زمین کیوں روتی ہے؟ زمین اس لیے روتی ہے کہ جس زمین پر وہ سجدے کرتا تھا، جس زمین پر اللہ کی عبادت کرتا تھا، سبحان اللہ، وہ زمین اب اس چیز سے گویا کہ محروم ہو رہی ہے، تو زمین اس لیے اس کے لیے روتی ہے۔ اور ایک قول یہ فرمایا کہ زمین اور آسمان سے مراد زمین والے اور آسمان والے، مومن پر وہ روتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے لیے زمین کو گواہی نہیں بنا رہے؟ ہماری ان تسبیحات سے، ہماری ان تقدیس، تحلیل، تکبیر، یہ کلمات یعنی کلمہ شریف، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کی یہ پڑھنا، آنا جانا، چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے، گھر پہ، کاروبار پہ، کہیں بھی جاتے ہوئے آپ کی زبان سے جو ذکر و درود جاری رہتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہم ان چیزوں کو گواہ بنا رہے ہیں، ہم ان کو گواہ بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تکبیر، تقدیس جو ہمارے کلمات اوپر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، تو آسمان بھی روتا ہے کہ وہ اب تسبیح کی آوازیں نہیں آ رہی، یعنی اس بندے کی نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کے لیے تو بڑی بشارتیں ہیں، اس لیے مومن کو بھی زندگی اس طور پر گزارنی چاہیے، اللہ پاک کی تسبیح بھی کرے، اللہ پاک کی حمد بھی بیان کرے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرے، اللہ کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اللہ کی قدرت کے حوالے سے تفکر کرے، غور کرے اور شکر ادا کرے۔ یہ سارے ذکر کی قسمیں ہیں، یہ سب ذکر کی اقسام میں سے گئے، یہ ساری ذکر کی صورتیں ہیں۔ تو کفار کے مرنے پر یہ کوئی چیز بھی نہیں روتی، لیکن مومن کے مرنے پر یہ روتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اسی سورہ مبارکہ میں ایک بادشاہ تبا کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہم کچھ سنیں۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کیا وہ بہتر ہیں یا تبع نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلے والے لوگ، یعنی تبع کی قوم اور ان سے پہلے والے یہ بہتر ہیں؟ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ ناظرین کرام، یہاں تبع کے حوالے سے جو ذکر کیا، تبع یہ ایک بادشاہ، تبع حمیری جسے کہا، یہ تو مومن تھا، یہ مومن بادشاہ تھا، لیکن اس کی قوم میں سے ایسے لوگ آئے جو کفر کی طرف تھے اور اس بڑی بڑی طاقتوں والے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اب یہاں پر کفار مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی طاقت پر، اپنی اس شہرت پر، اپنی ان پیسوں پر، اپنی ان توانائیوں پر فخر نہ کرو کہ جو بڑے بڑے طاقتور وہ رون دیے گئے، وہ ہلاک ہو گئے، مر گئے، تو تم کیا چیز ہو؟ وہ بھی اس مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے انکار کرنے والے تھے، اور وہ مر گئے، اٹھائے جائیں گے، تو تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ان دونوں کو کہ کیا یہ طاقت میں زیادہ ہیں یا وہ زیادہ تھے؟ یعنی طاقت میں اگر یہ کہتے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، تو ان سے زیادہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس پہلے طاقتیں تھیں، لیکن ایمان نہیں تھا۔ جن کے پاس ایمان نہیں تھا، جیسے فرعون، قوم عاد، قوم سمود، ان کے ذکر موجود ہے، ان کی قوموں پر جو عذاب آئے، تو بڑے بڑے طاقتوں والے وہ بھی گئے ہیں، ختم ہو گئے۔ تو اس لیے عافیت اسی میں ہے، اسی لیے انہیں یہ درس دیا گیا، یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم ایمان کی طرف آؤ، تم ایمان کی طرف آؤ اور ایمان لے آؤ، تمہاری یہ طاقت تمہیں بچا نہیں پائے گی۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، یہ جو بادشاہ تھا تبع نامی بادشاہ، یہ بھی بڑا ایک نیک بادشاہ تھا۔ اس نے تو بلکہ مدینہ منورہ کو آباد کیا ہے۔ جی ہاں، پہلے یہ لوگوں کے ساتھ کر رہا تھا ایسا معاملات، لیکن جب مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس طرف آیا تو پھر ایک خاص بیماری میں مبتلا ہوا، تو اس کو حکیموں نے مشورے دیے کہ تم یہ ارادہ واپسی لے لو، اس طرح نہ کرو۔ تو اس نے ارادہ واپسی لیا، اور پھر یہ ایک اچھے ارادے کے ساتھ کہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عزت تعظیم بجا لانی۔ جب یہ وہاں سے نکلا تو پھر جہاں اب مدینہ منورہ ہے، تو یہ وہاں اس نے پڑاؤ ڈالے۔ تو اسی کی جو قافلے میں، اس کے قافلے میں موجود تھے علماء تھے، پچھلی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ نبی آخر الزمان وہ جب ہجرت کر کے آئیں گے تو وہ اس جگہ آئیں گے۔ تو پھر اس نے وہاں پر
علماء کے لیے مکان بنائے اور مدینہ منورہ کو گویا کہ آباد کیا، یہ اس ابتدا سے شروع سے۔ اچھا، پھر ایک خط بھی اپنی محبتوں کا اظہار کے ساتھ اس نے کیا، اور اس خط کو اس نے وہ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں یہاں پر تو یہ میری طرف سے خط پیش کیا جائے۔ تو پھر ان کی طرف سے وہ خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا جب آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لائے۔ اور یہ بھی تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری اسی جو طبہ بادشاہ نے گھر بنائے تھے نا، تو ان علماء میں سے جو بڑے عالم تھے ان کی اولاد میں سے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اسی لیے اس گھر کے آپ مہمان بنے، اور آپ نے اپنا وہ خط بھی لیا جس میں طبہ بادشاہ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ طبہ کو برا نہ کہو کہ بے شک وہ اسلام قبول کر چکا تھا، طبہ کو برا نہ کہو۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، اسی سورہ مبارکہ میں ایک جہنم کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، جہنم میں بھی کچھ ایسے درخت بھی ہوں گے اور ان کا جو پانی نکلتا ہوا ہوگا، اللہ اکبر، وہ جو جہنمیوں کی خوراک ہوگی، جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اور کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، بے شک زقوم کا درخت ہے، گناہگار کی خوراک ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ جہنم کا کانٹے دار اور انتہائی کڑوا زقوم نام کا یہ درخت ہوگا۔ یہ کہا گیا کہ یہ کافر، بڑے گناہگار، مراد اس سے کفار لیا گیا کہ کافروں کی یہ خوراک ہے، اور گلے ہوئے تانبے کی طرح کفار کے پیٹوں میں ایسے جوش مارتا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، اس کا شگوفہ ایسے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے۔ یہ جہنمیوں کی بھی جو مختلف خوراکیں، کہ وہ خوراک بھی عذاب کی ہی ایک صورت ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ پاک ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، جہنم میں جانے والے جو راستے ہیں، جو کام ہیں، ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کچھ خلاصہ میں نے سورہ دخان کے حوالے سے عرض کیا ہے۔ یہ 25ویں پارے کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ قرآن کی ایک آیت بھی اگر کوئی سمجھ کر پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک ایک قرآن کی مثل گویا کہ اس کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا بھی چاہیے، قرآن سمجھنا بھی چاہیے۔ سورہ دخان پڑھتے بھی رہیں تو انشاءاللہ اس کی فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ اگر خاص کوئی رات میں پڑھتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جمعے کے دن پڑھنے والے کے لیے بخشش کی بشارت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام